السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عثمان الخیر ریسرچ سینٹر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ایک بہت ہی پیارے بھائی دوست محسن سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں۔ ان کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ میرا کام جو رشتے کا ہے، میچ میکنگ کا ہے، میرج برو کا ہے، تو یا دینی سلسلے جتنے بھی ہیں، تو وہ میں گلی محلوں میں چل پھر کر کبھی موٹر سائیکل پہ ادھر ادھر گلی محلوں میں جاتا آتا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر، اس جہاں تک تھا۔ تو اس بھائی نے گائیڈ کیا، مجھے سمجھایا، تو میں نے اس وقت سوشل میڈیا پہ کام شروع کیا۔ تو الحمدللہ آج پتہ نہیں کہاں کہاں سے دنیا رابطہ کرتی ہے، کام کرتے ہیں اس کا، تو یہ انہی کی مہربانی، انہی کی شفقت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کسی نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا تو اس نے مجھے اپنا غلام کر لیا، چاہے مجھے رکھے چاہے آزاد کر دے۔ تو یہ میرے محسن تھے، آج ان سے ملاقات کے لیے آیا تھا، تعارف کے لیے آیا تھا۔ اب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پہ ورک کر رہے ہیں تو کس قسم کی سروس دے رہے ہیں، لوگوں کے کیا کام کر رہے ہیں، کس قسم کا کام کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں تاکہ عوام کو فائدہ ہو۔ بہت مخلص، بہت نائس، بہت ہی پیارے دوست ہیں، اور کافی کلائنٹ ان کے پاس آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں اور محبتیں لے کر جا رہے ہیں، کام کروا کے جا رہے ہیں۔ اور میں نے جب ان کا سسٹم دیکھا تو میں نے کہا بھائی ان پہ لوگوں کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو اس پر ضرور ویڈیو بنانی چاہیے۔ تو بھائی سے میں یہ یاد کروں گا کہ اپنے کام کی مکمل وضاحت کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کام کیسا ہے اور کس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھائی جان آپ کا بہت شکریہ۔ میرا تعلق سوشل میڈیا سے تو بہت کم ہے، بس وہ ایک بات میری سمجھ میں آئی تو آپ کو میں نے بتائی۔ آپ بھائی ہیں، استاد والی کوئی بات نہیں۔ میرا اصل میں تعلق روحانیات سے ہے۔ میں تقریباً 28 سال سے روحانیات سے لوگوں کے کافی مسائل کا حل نکالتا آ رہا ہوں۔ میرا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں وہ علم استعمال کروں، وہ علم سے ہی مستفیض ہوں، لوگوں کو فائدہ دوں جو شریعت میں جائز ہے۔ میں علم الحروف سے اور طلسمات سے کام کرتا ہوں۔ اس میں لوگ ایسے لوگ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی یا کسی روحانی مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں، ان کا ہم علاج کرتے ہیں، وہ پھر پاکستان میں ہیں یا پھر کہیں بھی ہیں، ان کا کام ہوتا ہے۔ یا وہ لوگ جو جادو کا شکار ہیں، جن کے اوپر کسی حاسد نے جادو کر دیا ہے اور ان کی ترقی نہیں ہو پا رہی، یا پھر زندگی میں وہ کہیں بھی پھنسے ہوئے ہیں، تو میں علم کی مدد سے، اپنے روحانیات کی مدد سے ان کو نکالتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ نکل آتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے کام جن کا تعلق روحانیات سے ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، جیسے کہ جنات اکثر لوگوں پہ، خاص کر خواتین پہ جو ہے وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کا وہ علاج نہیں کر پاتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا علاج کرتے ہیں اور تاکہ وہ اپنی نارمل زندگی گزار سکیں۔ پھر ہم عام لوگوں کا جب حساب کرتے ہیں تو ہم ان کی صدقات سے بھی ان کا علاج کرتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ ہے یہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے اور ہر بیماری کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے یہی حدیث سنی اور پھر میں نے صدقات پہ کام کیا۔ لوگوں کے نام کے مطابق ان کو جب صدقات بتاتے ہیں تو زندگی ان کی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ آپ اصل میں بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ بہت سارے میچ میکروں سے، میرج بروں سے شادی کی کوششیں کر چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت بھی بے تحاشا ہوتا ہے اور وسائل بھی ہوتے ہیں، خاندانی لوگ بھی ہوتے ہیں، رقبے جدادوں والے ہوتے ہیں، پر شادیاں ہو نہیں رہی ہوتی یا ہوتی ہیں چل نہیں پاتی، یہ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی رکاوٹ، کوئی مسائل ہوتے ہیں۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں جن کا بہت ہیں نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں یا لبرل قسم کا طبقہ ہے، اصل یہ جو چیزیں ہیں نا، قرآن حدیث، عملیات، یہ چیزیں یہ شروع سے چلتی آ رہی ہیں اور روحانیت سے اس کا تعلق ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، انہوں نے سب سے پہلے دین سے آپ کو توڑا ہے، تو دین سے ٹوٹے ہیں نا تو آپ بھٹک ہی رہے ہیں، بس آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ تو یہ چیزیں برحق ہیں، حقیقت ہیں، ہوتی ہیں۔ میں نے خود، میرے ساتھ ایک نوجوان تھا، وہ باہر جانے لگا، 2 مرتبہ FIA کی طرف سے اس کو رکاوٹ آ گئی ایئرپورٹ پہ، بہت تیاری کر کے گیا، وہ ہر چیز پوری تھی،
پھر میرے ساتھ ایک دفعہ وہ گیا سفر پہ، تو وہ جب گیا تو میرا بھی کام سارے اڑ گئے. حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گیا ہوں کسی کو ساتھ لے کے میرے کام جو پکے کام تھے، باہر سے میرے لوگ آ رہے تھے تو وہ اڑ گئے. تو میں نے اسے کہا یار تجھے مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے مسئلہ ہے کوئی، میرے اکثر کام اڑ جاتے ہیں، میرے گھر میں ہی کام اڑ جاتے ہیں. میں نے اس کو چیک کروایا تو اس کو واقعی مسائل تھے. اور ایک ساتھی تھا، اس کا دماغ جو ہے ہر وقت ابلتا رہتا تھا، گرمائش رہتا تھا، تڑپتا رہتا تھا، ایسا لگا کچھ دبایا ہوا ہے. تو اس کو چیک کروایا تو اس کا مسائل تھا. ایک دوست تھا، اس کا کاروبار، اس نے کروڑوں میں کئی کاروبار کیے، فلاپ ہو گئے. تو اس کو چیک کروایا، اس کی بندش ہوئی پڑی. یہ ایک حقیقت ہے، ہو رہی ہے، اس کو اپنے آپ کو چیک کروانا چاہیے. میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم لوگ جنتریاں پڑھی ہوں گی یا پھر اسلامک بک پڑھی ہوں گی، وہاں پہ ہر مسائل کا حل بتایا ہوا ہے. جبکہ ہمیں کوئی بھی اگر شخص ہے تو وہ صدقے کا طریقہ تک صحیح نہیں بتا سکتا، جس وجہ سے ہم لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسانوں سے زیادہ یہاں پر دوسری مخفی مخلوق رہتی ہے، اور وہ انسان کو متاثر کر سکتی ہے کیونکہ وہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم ان سے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، ہم ان سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. ایسے ہی ایک میرے پاس آیا شخص، میں نے اس کا جب حساب کیا علم الحروف سے، تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کی شادی نہیں ہوگی، ابھی کم از کم 32 سال کی ایج کے بعد ہوگی، اور اس وقت اس کی ایج 25 سال تھی. حالانکہ وہ خوبصورت بھی تھا اور ہر لحاظ سے، مالی معاملات سے بھی وہ فٹ تھا، لیکن اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی. 30 سال سے اس کی ایج زیادہ ہوگی. علم ایک لاجک ہے، وہ آپ کو سمجھاتا ہے. علم کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو رستے دکھاتا ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو اس میں آپ کیا صدقات دیں گے کہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی. یہ سب ممکن ہے. جیسے یہ ہے نا، ایک علاج ہے اپنے حکمت میں، علاج بالغذا. جی، وہ جو حکیم یا ڈاکٹر ہیں ان کو نبض چیک کرواؤ تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کے موافق، آپ کے خون کے موافق یہ چیزیں موافق ہیں، یہ چیزیں مخالف ہیں. تو آپ نے یہ چیزیں کھاؤ گے تو آپ فائدے میں رہو گے، یہ چیزیں کھاؤ گے تو آپ نقصان میں رہو گے. تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بھی چیک کرواتے رہنا چاہیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمارے جو ہے نام کے اثرات یا ویسے روحانی کیا سلسلے ہیں اور کیسے سسٹم ہے جو ہوتا ہے. میں تو اس علم کو اتنا نہیں جانتا، تو پر یہ لوگوں پہ اثرات ہیں. جی، یہاں پہ ایک چیز اور بھی میں بتانا چاہوں گا. لوگ اس سے زیادہ پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اسکیمر زیادہ ہیں. وہ لوگ بہت زیادہ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے. بالکل، انہوں نے اپنے بیس بنائے ہوئے ہیں، بہروپی ہیں. وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ لوگ پیاسے ہیں، پر جو سبیل لگا کے پانی پلا دے گا لوگ تو اس کے ہو جائیں گے. جو صحیح لوگ ہیں وہ جب نہیں آئیں گے، سامنے نہیں آئیں گے، چھپ چھپا کے کام کریں گے. بہت سارے اللہ والے ہیں جن کو اعمال کا پتہ ہے، وظائف کا پتہ ہے. قرآن حدیث میں جگہ جگہ وظائف، اعمال، زندگی کے، جسم کے، صحت کے، بیماریوں کے آئے ہیں. جس سے مرضی پتہ کر لو. اللہ کے ناموں میں ایسے شفا یا اس طرح کے آئے ہیں. تو جن کو پتہ ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، چھپ چھپاتے اپنے حجروں میں یا اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں. تو جو اسکیمر ہیں وہ سامنے آگے کبھی کیا لوگ ان کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس لیے جو صحیح لوگ ہیں ان کو آنا چاہیے اس لینڈ پہ. آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندہ ہی موبائل پہ لگا ہوا ہے. تو ہمیں بھی اس فیلڈ میں آنا چاہیے، اچھے لوگوں کو آنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. باقی یہ بھائی بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، تسلی بخش کام کر رہے ہیں. کسی قسم کا کوئی، آپ پہلے کام کروائیں، مطمئن ہو، اس کے بعد اگر کوئی آپ کو سمجھ آئے تو ان کی خدمت کر دیں. تو ماشاءاللہ فقیرانہ زندگی ہے. آپ بلانا چاہیں اپنے پاس بلا لیں، آپ آنا چاہتے ہیں ان کے پاس آ جائیں. جو دھوکے فراڈ والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے آن لائن کرواؤ جی، ہم آتے جاتے نہیں ہے. ہمارا کام اسی طرح ہے کہ آپ آنا چاہتے ہیں تو ہمارے آفس میں آئیں، تو ان کے پاس آئیں، ہمارے پاس آئیں. ہمیں بلوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پاس جہاں مرضی بلوا لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اسکیم والا تو بات ہی نہیں ہے. تو اللہ پاک ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، ان کے کام میں برکت عطا فرمائے، اور